بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان انتخاب عالم سوری۔ دیکھ رہے ہیں پروگرام پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ پراپرٹی کے حوالے سے بالعموم اور دیگر کاروبار اور بزنس کے حوالے سے بالعموم ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں، ایکسپرٹس کو لا کے یہاں بیٹھاتے ہی نہیں بلکہ بہت اچھی معلومات اور ایڈوائسز بھی آپ کو ہمارے پروگرام میں ملے گی۔ ہمارے اس پروگرام میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کچھ شروع میں ہی آپ کو کچھ ایک سلسلہ لے کے چلیں جس میں زمینوں کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے کچھ اہم معلومات بھی آپ کے گوش گزار ہوتی رہیں۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتائی تھی زمین کی اقسام جو اس وقت ہمارے شہر یا پاکستان میں موجود ہیں، خاص طور پہ سندھ کے اندر، اور یہ بتائی تھی ہم نے 4 اقسام۔ میں ریپیٹ کر دوں اس کو، ایک ناکلاس زمین ہم نے بتائی تھی، اور ایک 30 سالہ زمین کے بارے میں بتایا تھا، ایک 99 سالہ لیز کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے موروثی زمین کا ذکر کیا تھا۔ اور موروثی زمین میں بھی 2 طرح کی زمین ہم نے بتائی تھی آپ کو، کہ جس میں ایک گوٹا باد زمین ہوتی ہے جو کہ اب اس وقت اس طرح ٹریٹ نہیں کی جاتی، آپ اس کو پابندی کہہ لیں، کیونکہ 25 اکتوبر 2012 میں سو موٹو ایکشن کے ذریعے سپریم کورٹ نے بین لگا دیا، تمام اراضی پر کسی قسم کی الاٹمنٹ نہیں ہوگی۔ لہذا اب اگر کوئی پروجیکٹ بن سکتا ہے تو وہ میں نے بتایا تھا کہ چوتھی قسم ہے وہ سروے زمین، موروثی فارم 7 پر وہ زمین جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، جسے سروے زمین کہتے ہیں، اور یہ اصل موروثی زمین ہوتی ہے۔ اس میں فارم الف اور فارم بے کہلاتا ہے، جو فرسٹ الاٹمنٹ ہوتی ہے اے فارم یا الف فارم کہلاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ مزید آپ کو تھوڑی سی بات اور بتا دیں کہ پھر یہ جب ایگریکلچر لینڈ، یہ سروے لینڈ چلی آ رہی ہے، تو آج وہ شہر جب بنتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک تو جب انگریز نے یہ زمینیں دی تو 2 طرح کی اقسام تھی۔ ایک وہ جو انگریز سے خریدی گئی زمین، سروے زمینیں، وہ جو ہے قبولی زمین کہلاتی ہے، اور جو ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرانسفر کی جاتی ہے تو وہ اس کو ناقبولی کہتے ہیں۔ اب جب ایگریکلچر لینڈ، یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں، میں مثال دوں، اگر کراچی سے باہر کی زمین یا اراضی ہیں وہ یقیناً ایگریکلچر لینڈ ہے، جتنی بھی سروے زمین ہے سب ایگریکلچر لینڈ ہے۔ اب جب وہ شہر میں آ جاتی ہیں، شہر کی حدود میں آ جاتی ہے، تو کوئی پروجیکٹ بنتا ہے یا اس پہ کوئی لے آؤٹ منظور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے ہم سکنی زمین بھی کہتے ہیں، جو شہر کی حدود میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ شہر میں اس وقت ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، آپ جانتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے کے ڈی ہے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اسی طرح ایم ڈی اے ہے، ملیح ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایل ڈی اے ہے، اور اسی طرح جو آپ شہر سے آگے چلے جائیں، حیدرآباد کی طرف جانی پڑے تو موٹر وے یعنی M9 کہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، درمیان سے جو 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایس ڈی اے کے حدود میں آ جاتی ہیں۔ تو جب یہ شہر سے آگے بڑھتی ہیں تو پھر یہ آہستہ آہستہ ان حدود کے اندر یہ زمینیں آتی جاتی ہیں، جسے ہم سکنی کا نام لے رہے ہیں، یعنی اب وہ شہری حدود میں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ ایگریکلچر سے کنورٹ ہو کے پھر ٹاؤن پلاننگ میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ٹاؤن پلاننگ ایسے نہیں ہوتی، باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے جس کو اختیار کیا جاتا ہے، یعنی ایگریکلچر لینڈ کو پھر کنورٹ کیا جاتا ہے، اس کو لے آؤٹ منظور کرایا جاتا ہے اور اس کو شکل دی جاتی ہے، لوگ وہاں پہ پلاننگ کر کے رہ سکیں۔ پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرامات میں اس کے اوپر۔ آج کی جو میں نے بات بتائی اور وہ یہی ہے کہ کس طرح ہم اب یہ شہر بڑھ رہے ہیں تو کس طرح زمینیں کنورٹ ہو رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے جن مہمانوں کو بلایا ہے میں ان کا تعارف کرا دوں، اور اچھے مہمان ہیں، نہ صرف پراپرٹی میں ایک بڑا نام ہے ان کا، کام کر رہے ہیں عرصے سے، بلکہ خدمات بھی بہت ہیں۔ ہم اپنے پروگرامات میں ان لوگوں کو خاص طور پہ بلائیں گے جنہوں نے خدمت کی ہے اس پراپرٹی کے میدان میں یا کاروبار کے میدان میں، اور آج بھی وہ اپنی سروسز ایمانداری سے محنت انداز میں دے رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ سب سے پہلے ہیں ندیم قریشی صاحب۔ ندیم احمد قریشی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور ندیم قریشی صاحب گلشن معمار پراپرٹی ایڈوائزر ایسوسی ایشن ہے، گمپا کے نام سے غالباً یہ جانی جاتی ہے، کافی معروف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اگر کسی ایسوسیشن
وہ کہہ لیں یا چند ایسوسیشن جنہوں نے واقعی کام کیا ہے، اس کا میں خود گواہ ہوں، تو اس میں ان کی ایسوسیشن بھی موجود ہے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد ندیم بھائی کے ہم نام ندیم شاہ صاحب ہیں، پورا نام ان کا سید ندیم علی شاہ صاحب ہیں۔ ندیم علی شاہ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، اور پراپرٹی ایڈوائزر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اچھی پرسنالٹی اس لحاظ سے کہ انہوں نے کافی عرصے اس میں وقت گزارا اور بڑی اچھی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو ان سے جب گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کافی معلومات اور نالج انشاءاللہ ملے گی۔ تو ہم سب سے پہلے قریشی صاحب، کیونکہ دونوں ندیم ہیں تو قریشی صاحب کا جب ہم کہیں تو ندیم قریشی صاحب ہوں گے، یہ والے سیدھے ہاتھ پہ میرے پہلے جو بیٹھے ہوئے مہمان۔ تو قریشی صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ پہلے تعارف کرائیں اپنی ایسوسیشن کا، اور اس کے بعد بتائیں کہ اس وقت کیونکہ معمار کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں، تو آپ کیا اس وقت کر رہے ہیں اس وقت، اور کیا آپ نے کیے ہیں چیزیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے یہاں بلایا اور موقع دیا اپنی کچھ بات رکھنے کا۔ سن 2012 میں بلکہ 11 میں ہماری پراپرٹی کے حوالے سے جو نئی انتظامیہ آئی تھی اس نے کچھ مشکلات پیدا کی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے، تو متحد ہو کے ہم نے ایک ایسوسیشن کی بنیاد رکھی، گلشن معمار پراپرٹی ایڈوائزر ایسوسیشن، گمپا کے نام سے مشہور ہے پورے ملک کے اندر تقریباً۔ اور ہماری ایسوسیشن جو ہے یہ سمجھ لیں ڈیفکلیرے کے بعد دوسری پہلی رجسٹرڈ اور الیکٹڈ ایسوسیشن ہے ہماری، یعنی رجسٹرڈ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ڈیفکلیری ہے، دوسرے نمبر پہ ہماری گلشن معمار پراپرٹی ایڈوائزر ایسوسیشن ہے۔ ہمارا جو دائرہ اختیار آتا ہے یا جو ہماری ممبرز کی تعداد ہے، ممبرز ہیں، وہ گلشن معمار اور اس کے اطراف جو ہیں وہ ہمارے ممبرز ہیں۔ لگ بھگ تقریباً 150 کے قریب ہمارے اس وقت بھی رجسٹرڈ ممبر ہیں۔ گلشن معمار جیسا آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا علاقہ ہے، بہت بڑا نہیں ہے، تو ہم نے اس کی اپنے لمٹس کو بہت زیادہ پھیلایا نہیں ہے کہ آس پاس کی جو چند سوسائٹیز ہیں صرف ان کے جو بروکرز ہیں وہ ہمارے ممبر ہیں۔ تو یہ ہمارا تعارف ہے، اور ہر 2 سال بعد ہمارا الیکشن ہوتا ہے، تو الحمدللہ ابھی تک تو ون کر رہے ہیں، اس کے اندر آگے اللہ مالک ہے۔ معمار میں شکایتیں بھی لوگوں کو رہتی ہے، پانی، بجلی، گیس کی شکایت رہتی ہے، سیکیورٹی کے مسائل رہتے ہیں، تو یہ کیا معاملات ہیں؟ پھر ابھی یوٹیلیٹیز کے حوالے سے بھی لوگوں نے شور کیا ہے، کافی دکانوں پہ مسائل آئے ہیں، تو یہ ان چیزوں کے بارے میں دیکھیں، اگر آپ نے دکانوں کو ذکر کیا ہے تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو تعارف دے دوں کہ گلشن معمار کے اندر بھی ایک شاپ کیپر ایسوسیشن بھی بنی ہوئی ہے، میں اس کا بھی صدر ہوں، اور اس کے چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کچھ معاملات ہیں جو اس وقت آنریبل ہائی کورٹ کے اندر ہیں، 3-4 کیسز چل رہے ہیں، اور جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو شاپ کیپرز کا بھی کوئی فیصلہ یا اس کا مستقبل کا تعین نہیں ہو سکتا۔ لیکن امید ہے کہ جو ریگولرائز ہوئے ہوئے ہیں 2011-12 تک کے جو ریگولرائز کے پیپر جمع ہوئے ہوئے ہیں، کورٹ نے فی الحال ان کو ریلیکس دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ یہ تو شاپ کے حوالے سے ہو گیا۔ باقی جو آپ نے وہاں کے یوٹیلیٹی وغیرہ کے مسائل سے آپ نے کرا، تو دیکھیں ہمارا بیسیکلی جو تعلق ہے وہ ہمارا تعلق ہے پراپرٹی کے حوالے سے، لیکن ہمارے ڈومین میں وہاں کے جو رہائشوں کے مسائل ہیں وہ بھی آتے ہیں، اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں، مختلف فورمز پہ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا ہائی کورٹ کے اندر بھی ہم نے اپنی ایسوسیشن کے حوالے سے 1-2 کیس کرے ہوئے ہیں، اور لیکن وہ بیسیکلی ڈومین جو ہے نا وہ وہاں کی جو ریزیڈنس ایسوسیشن ہے بیسیکلی ان کا ہے، لیکن چونکہ ہم ایک پلاٹ بیچ رہے ہیں یا خریدوار ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں مینٹیننس کے مسائل آ جاتے ہیں۔ اگر وہاں پہ بجلی کا نظام اچھا ہے، اگر وہاں پہ سیوریج کا نظام اچھا ہے، اگر وہاں پہ پانی کا نظام اچھا ہے، سیکورٹی بہت اچھی ہے، تو یقیناً وہاں کی مارکیٹ جو ہے رائز کرے گی، اوپر جائے گی۔ اور اگر یہ تمام سہولتیں نہیں ہیں یا خراب ہو رہی ہیں، روڈوں کی حالت خراب ہے، ابتر ہے، تو یقیناً مارکیٹ نیچے آئے گی۔ مارکیٹ نیچے آنے کا مطلب ہے کہ ہمارے کاروبار پہ براہ راست اثر پڑے گا۔ تو آپ کی ایسوسیشن سے مطلب معمار میں فرق پڑا ہے چیزوں کا، لوگ اور چیزوں؟ دیکھیں، ایک جو سب سے بڑا فرق پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے کہ جو یہ ابھی نئی انتظامیہ آئی ہے اس نے کچھ چائنا کٹنگ شروع کری تھی، اس نے سب سے بڑا فرق تو یہ پڑا ہے کہ ہم نے اس کو اسٹاپ کرا ہے، ہماری ایسوسیشن نے۔ ورنہ جو یہ نئے مالکان ہیں جو 2008 سے آئے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ اب تک اس کو کوئی لیاقت آباد یا نئی کراچی میں تبدیل کر چکے ہوتے، لیکن ہماری ایسوسیشن کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہم آج تک ان سے فائٹ کر رہے ہیں کہ جو ایز اٹ از تھا معمار، جو پارک تھے ان کو پارک رہنے دیا جائے، جو ایمینٹیز تھیں ان کو ایمینٹیز رہنا دیا جائے۔ لیکن انہوں نے یہ کرا 2014 میں، انہوں نے ایک ریوائز کرا اپنا میپ، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ جو پارکس تھے اس کے اندر کٹنگ کر دی، پلاٹس کی، ایف ایل کی، جو ایمینٹی پلاٹس تھے اس کے اندر کٹنگ کر دی، تو ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہم ابھی بھی ہائی کورٹ کے اندر ہیں اس میں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ آپ لوگ پہ بھی کیسز بنائے ہیں شاید اس طرح کا، یا جی، دشواریاں کچھ ہوئی ہیں؟
ذاتی طور پہ میرے اوپر معمار ہاؤسنگ سروسز سے 2 FIR کروائیں، لیکن الحمدللہ ہمارا قصور نہیں تھا اس میں، تو باعزت بری ہوئے اس کے اندر. اس کے علاوہ جو یہ سول کیسز ہوتے ہیں وہ بھی ابھی اس وقت 5 کیسز ہیں جو سول 2 معمار کی طرف سے ہوئے ہیں، 3 ہم نہیں کرے ہیں معمار کے اوپر. تو ہائی کورٹ کے اندر وہ کیسز بھی چل رہے ہیں اور الحمدللہ ہم کامیابی کی طرف ہیں الحمدللہ. جی شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی معمار اور اس کے اطراف میں اسکیم 45 تو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ انتخاب سوری آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور بولنے کا موقع دیا. یار اصل میں صورتحال کچھ اس نوعیت کی ہے کہ معمار جو ہے وہ آج بھی ایک برانڈ ہے اور دیگر سوسائٹیوں کے حوالے سے. دیکھیں میں سب جگہ جاتا ہوں، میں ہر جگہ کام کرتا ہوں، تو یقین جانیے کہ آج بھی معمار کی پوٹینشیل یہ ہے کہ 1 کروڑ 1.25 کروڑ روپے میں 200-240 گز کا پلاٹ ملتا ہے. اور یہی 1.25 کروڑ روپیہ یا 1 کروڑ روپے آپ چھوٹی سوسائٹیوں میں چلے جائیں، وہاں ان کا یہ ریٹ ہے. اور ان کی وہ مطلب صفائی ستھرائی کا انتظام بھی ویسا نہیں ہے، مینجمنٹ بھی ویسی نہیں ہے، اور ٹرانسفر کی فیسز بہت ہائی فائی ہیں. معمار کی پھر بھی فیزیبل ہے، ٹرانسفر فیس اتنی زیادہ نہیں ہے، 450 کا لگ بھگ اس کی فیس ہے. شاہ صاحب قطع کلامی، ویسے گیٹڈ سوسائٹیز کی وجہ سے تو نہیں ہے، کیونکہ اور جو سوسائٹیز آپ دیکھتے ہیں ہم جو اسکیم 33 میں آپ کے معمار کے قریب ہیں، گیٹڈ سوسائٹی ہونے کی وجہ سے یا اور اسکیمیں جو کہ اسکیم 33 میں یہ گیٹڈ نہیں ہے پورا، آئی مین باؤنڈری وال نہیں ہے پوری؟ نہیں، باؤنڈری وال ہے معمار پورا باؤنڈری وال ہے، گیٹڈ ہے. اس کی جو مین گیٹس ہیں وہ گیٹ نمبر 1، گیٹ نمبر 2، پیچھے اگر آپ چلی جائیں گبور میں حادثات تو ہوتے رہے ہیں پیچھے. دیکھیں حادثات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، حادثات کا تو آپ مت گنیں. ہاں ریشو تناسب کم ہے، تناسب جتنا اگر باہر کی طرف ہے اتنا تناسب معمار کے اندر نہیں ہے. جتنی لوٹ مار باہر ہے اتنی معمار میں نہیں ہے. ہوتی ہر جگہ ہے کیونکہ وہاں پہ بھی تھانہ ہے. تھانے کا مطلب یہ ہوا کرائم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب سیدھی سی بات ہے، جہاں تھانہ موجود ہے وہاں کرائم موجود ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا. تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں گے، وہ جنت تھوڑی ہے کوئی کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، دودھ کی نہریں بہیں گی، اچھا ہی اچھا ہوگا، ایسا نہیں ہے. مطلب یہ کہ اور اگر آپ اطراف میں چلے جاتے ہیں اور جگہوں پہ آپ چلے جاتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ آپ کو اویلیبل نہیں ہے جو معمار میں ہے. آج بھی معمار میں لوگ رہ رہے ہیں، سیف سائڈ ہے. اور یقین جانیے کہ پٹھان، سندھی، ریاستی، سرائکی، اردو اسپیکنگ سب اتنے خوش اسلوبی سے رہ رہے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2-4 سال کے اندر تو سیناریو چینج ہو جائے گا. بڑی تیزی سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے رشتوں کے حوالے سے بچوں کے. ہاں مطلب یہ کہ محسودوں میں رشتے ہو رہے ہیں اردو اسپیکنگس کے، یار میرے جاننے والوں کے ہوئے ہیں، سمجھے نا. تو اور وہ اصل میں جنریشن جو ہے وہ پڑھی لکھی جنریشن ہے جو وہاں رہ رہی ہے. ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، اسکولنگ کر رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں اور اچھی سوسائٹیز میں بیٹھ رہے ہیں. بہرحال یہ کہ معمار از ناٹ بیڈ یار، مطلب یہ کہ اچھی سوسائٹی ہے. اگر ہم معمار کو اسکیم 33 سے کمپیئر کریں تو لوگ کیوں مطلب اسکیم 33 کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں؟ آپ نے خود کہا کہ پرائز جو ہے وہاں پر صرف اس کا فیکٹر کیا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیے اس کو جو کمپیریزن کے اندر وہ جو آگے آتا ہے اور ہم پیچھے رہتے ہیں نا، تو معمار ہائی وے سے ہی جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیجیے کہ وہ 4.5 کلومیٹر اندر ہے. معمار گاڑی آپ ڈرائیو کر کے اندر آئیں گے معمار کے لیے. اسکیم 33 کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ سب لبے روڈ ہیں، یعنی کہ مین ہائی وے سے بالکل ملک ہے. تو اس میں لازمی سی بات ہے کہ وہ ایک سٹی کا کانسیپٹ کہلاتا ہے. ایک مطلب شہر ہے، لوگ وہاں ترجیح دیتے ہیں کہ اسکیم 33 میں رہیں گے تو ہماری اپروچز اچھی رہیں گی، ادھر ایئرپورٹ، ادھر شارع فیصل، ادھر فیڈرل بھی ایریا. تو یہ سب چیزیں اصل میں اس وجہ سے امپریسو ہے وہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. اچھا آخری بات اس حوالے سے، معمار کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ معمار میں کیونکہ اطراف میں تو ابھی آبادی اتنی نہیں ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ معمار سے آگے ایکسپینشن کتنے عرصے میں ہو جائے گی؟ دیکھیں آبادی کا اگر تعلق ہے، ہم واپس آتے ہیں، اب بریک کا ٹائم ہے اس وقت، ہم واپس آتے ہیں تو اس سوال پہ انشاءاللہ شاہ صاحب سے ہم گفتگو کریں گے شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن میں، ہم محو گفتگو تھے شاہ صاحب سے. ندیم شاہ صاحب، سوال آپ سے میں نے جو کیا تھا کہ جو ایکسپینشن ہے آگے وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ ادھر، کیونکہ ابھی تک تو انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے آگے، حالانکہ مویشی منڈی بھی آ گئی ہے، پروجیکٹ بھی بہت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ انتخاب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں
میٹر ڈسٹینس نہیں کرتا. کراچی کی اس وقت آپ حدود بتا ہی نہیں سکتے کراچی کتنا بڑا ہے. اب کراچی کی یہ پوزیشن ہوئی, کراچی میں بارشیں جگہ جگہ ہوتی ہیں. پہلے کراچی میں بارش چھوٹی سے علاقے میں ہوتی تھی تو کراچی کہلاتا تھا. اب گڈاب, دمبا گوٹ, ملیر, کینٹ, میمن گوٹ اتنا پھیل چکا ہے کہ رہائش ہی رہائش ہے. آنے والے وقتوں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کراچی ٹو حیدرآباد جو ہے نا پروجیکٹوں کے بیچ میں سے گزریں گے, یوں سمجھ لیجیے آپ. یعنی لیکن کہ ادھر آگے ہم چلے جائیں ناردرن بائی پاس سے آگے جو سوسائٹیز بن رہی ہیں, کوئی ابھی تک رہائش تو کسی میں اختیار نہیں دیکھیں اصل میں جہاں تک دیکھیں انتخاب رہائش کا مسئلہ ہے, جو سنسیئر لوگ ہیں جو مطلب واقعی اپنے پروجیکٹ کو چلانا چاہتے ہیں اور پیسہ لگا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وہ لوگ ان کو اسٹیبلٹی دے رہے ہیں اور لوگ وہاں جا بھی رہے ہیں. باقی تو وہاں پہ صرف وارداتیں ہو رہی ہیں. وارداتوں سے مراد یہ کہ ہمارے پیچھے کنیکٹنگ روڈ کے اوپر 150-200 دفاتر ہیں مارکیٹنگ والوں کے, جنہوں نے مطلب لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اور وہ اپنے موقع پہ پیسے لے کے اور وہ پلاٹ بک کر کے اور دفتر بند کر کے چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ بیچارے بغل پہ فائلیں دبائے در بدر پھرتے رہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے پلاٹ خریدا, یہ بیچنا ہے, یہ ہم نے اتنے کا لیا بیچنا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اگر کوئی پازیٹیو سائن ہوگا, کوئی پازیٹیو سوسائٹی ہوگی تو یقیناً لوگ اس میں جائیں گے. بحریہ کے اندر دیکھیے کچھ بھی ہے, بحریہ میں لوگ رہ تو رہے نا, بحریہ کا ایک وجود تو ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیٹیگیشن ہی لیٹیگیشن ہے, نقشہ پاس نہیں ہے, لیز نہیں ہے, اور ایک پیپر ہے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے دیکھیں یہ سب چکر تو چلتے رہتے ہیں. یہ تو آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں, لسٹیں آتی رہتی ہیں اخباروں کے اندر, فلانی سوسائٹی, فلانا پروجیکٹ, فلانا پروجیکٹ, اور پتہ یہ ذرا 3 مہینے بعد اسی کے اندر کام ہو رہا ہے. سندھ بلڈنگ کو آرڈر دیا, جوہر خالی کراؤ, فلانا کراؤ, قبضہ خالی کراؤ. آپ مجھے بتائیے کتنا قبضہ خالی ہو گیا؟ بلاک 10, بلاک 11 آج تک خالی نہیں ہوا ہے. گل ہاؤسنگ کے اوپر سارا قبضہ ہو گیا, بلاک 6 کے اندر کون سا خالی ہو گیا؟ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, وقتی باتیں ہوتی ہیں. یہ لوگ آتے ہیں, نیا افسر آتا ہے, نیا منہ پھٹتا ہے, اور کچھ بھی نہیں. یہی سندھ بلڈنگ ہے جو لوگوں سے پیسے لے کے معمار کے اندر ہی بلڈنگ دکانیں کھلوا رہی ہے. معمار کا اختیار تو نہیں ہے, معمار تو نہیں اس کی دکان بند کرا سکتا. معمار ہاؤسنگ سروسز ہے, سندھ بلڈنگ کا یہ مطلب اسٹیک ہے. سندھ بلڈنگ آتی ہے, وہ پیسے لیتی ہے, دھڑلے سے دکانیں کھلتی ہیں رہائشی پلاٹوں کے اوپر, بڑ چوڑے روڈوں پہ. بہرحال یہ کہ اس میں معمار کو بھی ایفرٹس کرنے چاہیے. جو بڑ چوڑے روڈ کے اوپر دکانیں ہیں ان کو کمرشل اسٹیٹس دینا چاہیے. میرا خیال تو یہ ہے ذاتی طور پہ. میں اپنی مینجمنٹ سے اپیل کروں گا اس پروگرام کے توسط سے. لیکن جو پلاننگ ہو جاتی ہے ٹاؤن پلاننگ, اس کے بعد چینج تو نہیں ہو سکتی. اگر دیکھیں وہ ٹاؤن پلاننگ چینج کرنے کا مطلب یہ کہ یہ پلاٹ اٹھا کے وہاں سے وہاں لے گا, اس کو ریویژن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم ریویژن کا نہیں کہہ رہے, ہم اسٹیٹس چینج کا کہہ رہے ہیں. اسٹیٹس چینج مینس کیا ہے کہ مطلب اگر میرا 400 گز کا پلاٹ مین روڈ پہ آ رہا ہے, 600 گز کا پلاٹ مین روڈ پہ آ رہا ہے, تو میں حق رکھتا ہوں اس کا. اور 2014 نے کے ڈی اے کے اندر ایم اے جنرل روڈ پہ جتنے بھی رہائشی پلاٹ تھے وہ سب کنورٹ انہوں نے آفر کیا تھا, انہوں نے کے ڈی اے نے, کہ اس کو ہم کمرشل کر رہے ہیں. آخری بار تو نعمت اللہ صاحب کے 2014 میں یہ ہوا تھا, تو اس میں یہ روڈ اس میں آ رہی ہے کوئی ایم اے جنرل روڈ پہ جتنے بھی معمار کی نہیں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, 600 گز کے جتنے بھی پلاٹ تھے انہوں نے مطلب کے ڈی اے نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیے, آ کے اس کو کمرشل کنورٹ کرا لیجئے. اسی طرح سے میں معمار مینجمنٹ سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی بجائے اس کو جھگڑے کو بڑھاوا دینے کے یا اور کچھ کرنے کے, اگر ہم ان کو اسٹیٹس دے دیں تو اس سے معمار کو بھی مطلب اس کی بھی مت سمجھ لیجئے کہ ریونیو میں اضافہ ہی ہوگا. کہ کمرشل کا مینٹیننس کچھ اور ہوتا ہے اور کمرشل کے ٹیکسز کچھ اور ہوتے ہیں, سمجھے نا, تو ان کو فائدہ ہے. جو بڑے پلاٹ ہیں مطلب اس کا اسٹیٹس چینج کرنے کو میں نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کم سے کم ریگولائز کر دیں. قریشی صاحب, آپ یہ بھی جیسے شاہ صاحب نے یہ بات کہی کہ لوگ فائلیں لے کے چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا, ان کا فراڈ ہو جاتا ہے یقیناً. تو عام آدمی کس طرح ان چیزوں کو سمجھے کہ جو سوسائٹیز بن رہی ہیں یا پروجیکٹ بن رہے ہیں وہ غلط فیصلے کیوں کر جاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی پہلی چیز جو ہے وہ ہمارے ادارے ہیں, خاص کر کے ایس بی سی اے, ماسٹر پلان. اچھا, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک جگہ پلاٹ جو مل رہا ہے وہ 10 لاکھ روپے کا مل رہا ہے, اس کے بالکل برابر جو ہے 4 لاکھ روپے کا مل رہا ہے. تو لالچ بیسیکلی ہم کو مارتا ہے. ہم بغیر کسی ویریفیکیشن کے, بغیر کوئی پیپر دیکھے ہوئے ہم چلے جاتے ہیں اور پلاٹ بک کر لیتے ہیں. اور جس فارم پہ ہم پلاٹ بک کرتے ہیں وہ فارم پہ اتنا باریک لکھا ہوتا ہے کہ میرا خیال میگنیفائنگ گلاس سے بھی وہ سمجھ میں نہیں آتا.
اور اس میں جتنی ٹرمز کنڈیشن ہوتی ہیں وہ ساری ڈیولپر یا بلڈر کے مطلب کی ہوتی ہیں، جو بک کرانے والا کلائنٹ ہے اس کے خلاف ہوتی ہیں ساری، لیکن ہم لوگ جاتے ہیں خوشی خوشی اس پہ سائن کر کے آ جاتے ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میں آپ کے پروگرام سے کہنا چاہتا ہوں، اور بھی میں نے کئی فورمز پہ جا کے کہا ہے، جب بھی ہم یہ کوئی پلاٹ یا فلیٹ بک کرانے جاتے ہیں، کبھی بھی خدارہ آپ لوگ جو ہیں وہ جو ایک بروشر ہوتا ہے اس کے اوپر بک نہ کریں۔ ایس بی سی اے کا رول ہے، ایک ایگریمنٹ بنتا ہے اسٹیمپ پیپر کے اوپر، اس کے بغیر بک نہ کریں۔ لیکن ہمارے یہاں میں نے کہا نا، لوگوں میں بھی اتنی شعور نہیں ہے، اتنی معلومات نہیں ہے، اور تھوڑا سا لالچ کا عنصر ہے۔ تو جب تک کہ ہم کہیں سوسائٹی میں جاتے ہیں اس کی این او سی چیک کریں، اگر کوئی فلیٹ بک کرا رہے ہیں تو اس کا وہ جو لے آؤٹ پلان ہے وہ چیک کریں کہ آیا اس میں 4 فلیٹ تھے یا 10 فلیٹ تھے، وہ پاس کراتے ہیں 4 نہیں، ابھی سوسائٹیز بہت بن رہی ہیں نا، اسکیم 45 میں آگے ناردرن بائی پاس سے آگے آپ دیکھیں کہ بے تحاشا سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ عام آدمی کو نہیں پتہ نا کہ وہ یہ پروجیکٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو عام آدمی اس کی این او سی فوراً جا کے بک نہیں کرائے، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس سے پیپر مانگے جو بکنگ کر رہے ہیں، جو جو NOCs آفس والے ملی ہے وہ چیک وہ کریں، این او سیز کم از کم یہ کہ Land مری ہے۔ ہاں جو لے آؤٹ ہوتا ہے وہ کم از کم ایک دیکھا جائے کہ منظور ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے۔ دوسرا این او سی فار سیل اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، این او سی فار سیل کے بغیر وہ سارا سیل کر کے نکل جاتے ہیں، اب نہ آپ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر یہی ہوتا ہے 10 سال کے بعد آپ بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ جو تم 20 لاکھ 25 لاکھ روپے قیمت لے رہا ہے جو بھی ڈیولپر ہے، اس میں ڈیولپمنٹ شامل ہے یا نہیں ہے۔ وہ پلاٹ تو بیچ دیتے ہیں مارکیٹ ریٹ کے حساب سے یا مارکیٹ ریٹ سے 2-4-5 لاکھ روپے کم، لیکن 5 سال بعد 6 سال بعد ڈیولپمنٹ کی مد میں اتنے لے لیتے ہیں وہ کہ جو برابر والی سوسائٹی ہے اس سے بھی دگنی قیمت چلی جاتی ہے۔ یہ ایک اور آج کل مسئلہ چل رہا ہے، پبلک جو ہے یہ سفر کر رہی ہے کہ وہ جو پروجیکٹس ہیں شاہ صاحب اس میں ڈیولپمنٹ چارجز اچھے خاصے ڈال دیے جا رہے ہیں اور یہ لوگ پریشان ہیں۔ اچھا یہ بھی ہو رہا ہے جو ہمارے علم میں آئی یہ بات کہ وہ معلوم چلا ابھی ڈیولپمنٹ پے نہیں کی تو اس پہ کینسل کر رہے ہیں، حالانکہ اس نے پیمنٹ پوری کر دی ہے۔ نہیں دیکھیں، اصل میں قانون نہیں بنتا ڈیولپمنٹ کا۔ دیکھیے لا جو ہے، لا یہ ہے کہ اگر لینڈ آف کاسٹ آپ کی پوری ہے، بلکہ لینڈ آف کاسٹ اگر 60% ہے تو 60% لینڈ آف کاسٹ اگر پے ہے تو آپ پلاٹ کینسل کرنے کے مجاز نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ مجاز نہیں ہے، یہ لا ہے، چاہے سرکاری ہو غیر سرکاری ہو سوسائٹی کوئی سی بھی ہو، یہ بائی لاس میں آتا ہے کہ آپ اس کے مجاز نہیں ہیں، آپ اس کو کینسل نہیں کر سکتے۔ اور ٹیسٹر ٹاؤن کے اوپر کینسل کر رہے تھے، وہ تو کورٹ میں کیس کر کے اس کو اسٹے لیا ہے، تو یہ کس قانون کے تحت؟ جبکہ دیکھیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں ہے مناپولی۔ تیسر ٹاؤن کا اگر آپ نے نام لے دیا تو تیسر ٹاؤن کا بہت بڑا کھاتا ہے، اگر کھل گیا نا تو بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بروکرز کے دروازے کے آگے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، لیکسس وغیرہ، مرسیڈیز کھڑی ہیں، ٹویوٹا کھڑی ہے، بروکر تو ریچسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ جس کے پیسے انویسٹ ہوئے ہیں وہ بیچارہ موٹر سائیکلوں میں بغل میں فائلیں دبائے پھر رہا ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبز باغ دیکھیے ہم ہی دکھاتے ہیں، یہ ساری پلاننگ ہم ہی کرتے ہیں۔ بس آج یہ 80 فٹ روڈ کا پلاٹ ہے، یہ اتنے کا ہو گیا، کل مجھ سے اتنے پیسے لے لو۔ اب وہ اصل میں ہمارے دوست جو ہوتے ہیں، ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں، وہ اتنے نادان ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ برا نہیں ہوتا، وہ بھی لالچ میں پھنستے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اگر میں نے آج انتخاب کو کسی پلاٹ کے اندر اگر میں نے 10 لاکھ روپے کا پروفٹ کرا دیا تو ڈیفینیٹلی انتخاب دوبارہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چاہے مطلب ہم ہی کیوں نہ ہو، کوئی اور کیوں نہ ہو، ہم پہلے مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کو اتنا دے دیتے ہیں، اتنا سرو کر دیتے ہیں ان کے اوپر کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں آنے پہ۔ اور اگر کوئی اچھا کمیٹڈ آدمی ہوتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے گریجولی، تھوڑا 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 چلتا رہتا ہے۔ جس نے پوری مرغی کاٹ دینی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے انڈوں کا انحصار نہیں کرنا اور وہ کاٹ پیٹ کے برباد کر کے نکل جائے گا۔ اب لازمی سی بات ہے، ایک لوگوں کا لمبا اسٹیک ہے۔ اگر آپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی وہاں کے چند مطلب مونوپولی کے لوگوں نے مل کے کیا کیا کہ جی ہم ہی لوگوں سے فنڈز لیے، یار درخت لگانے، کھمبے لگانے، ہم ذاتی طور پہ ڈیولپ کرنا ہے، لوگوں کو دکھائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم سے پیسے لے کے چندے لے کے وہاں پودے اور پول لگا دیے۔ تو یہ تو پرائیویٹ سوسائٹیز نے بھی کیا ایسا؟ سنو تو اچھا، پھر ایم ڈی اے سے سیٹنگ کی، ایم ڈی اے سے سیٹنگ کر لی کہ یار ان پولوں کے ان پودوں کے پیسے بجٹ منظور کراؤ۔ پہلے سیٹنگ کی، پھر اس کے بعد یہ پول لگے، درخت لگے، پھر وہ بجٹ آیا، بجٹ کے اندر سے انہوں نے مطلب مل کے کھایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چند لوگوں کی مناپولی ہے، اگر آپ اس کا کھاتہ کھولیں گے تو بہت برائی ہے۔
یہ تو سمجھ لیجیے لیاری ڈیولپمنٹ پھر کچھ نہیں ہے, کوئی کرائم نہیں ہے وہاں پہ, حالانکہ وہ انڈر کسٹڈی آف پیپلز پارٹی رہا ہے, جو کہ مطلب مجموعہ کلام ہے مطلب ان سب چیزوں کا, مگر وہاں اتنی مطلب وہ سب کچھ نہیں ہوا ہے, کرائم اتنا برا نہیں ہوا ہے, نہ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہوا ہے. یہاں آپ چلے جائیے فیز 2 کے پر جھاگرانیوں کا قبضہ, فلانے کا قبضہ, جتوئیوں کا قبضہ, ان کا قبضہ, ان کا قبضہ, تو یہاں تو قبضہ مافیا ہے, ٹوٹل قبضہ مافیا ہے بھائی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کو تو آپ دماغ سے نکال دیں کہ لوگ بیوقوف بننے, لوگوں کو شوق ہے. کراچی میں بہت پوٹینشیل ہے انتخاب بھولنے کی, بہت پوٹینشیل ہے, اور اپنے پیسوں کو دوبارہ مطلب کما لیتے ہیں وہ. یہ بڑا اچھا شہر ہے, ماشاءاللہ سے ریکوری ہو جاتی ہے. اسی شہر میں یار دیکھیں نا, ہم جب چھوٹے تھے سمد دادا بھائی لوٹ کے چلا گیا, شاہد اختر اینڈ کمپنی لوٹ کے چلی گئی, تو ہم تو پھر کھڑے ہو گئے. عورتوں نے, لوگوں نے تو اپنے مکان بیچ بیچ کے ان کے پرسنٹیج پہ پیسے لگا دیے تھے. تو یار اس کو تو مت کہو بھائی, ہم نے بھی لوگوں کو انویسٹمنٹ کرائی ہوئی ہے, وہ انویسٹمنٹ بھی مائنس میں کھڑی ہوئی ہے. مگر کیا ہے کہ جو ایک سمجھدار آدمی ہے, جو ایک باشعور آدمی ہے نا, وہ اس بات کو سمجھتا ہے. انتخاب کو اگر میں نے دیا تو انتخاب نے میرے اچھے وقت کے اندر, انتخاب نے پیسے بھی لیے نا مجھ سے. آج اگر میں انتخاب کو پیسے نہیں دے رہا تو وجہ ہے کہ مارکیٹ, دیکھیے پچھلے ٹائموں میں کیا ہوا ہے, پچھلے ٹائموں میں اس طرح سے ہوا کہ صرف اور صرف پراپرٹی سیکٹر بیٹھا, صرف پراپرٹی پہ زوال آیا, ٹھیک ہے نا. ہر سیکٹر کھلا تھا, ہر سیکٹر میں جان تھی, ہر سیکٹر چل رہا تھا, تو پراپرٹی ڈیلر سروائیو کر گیا تھا کسی ادھر ادھر جا کے, ٹھیک ہے نا, اس نے سروائیول کر لیا تھا. بھائی ابھی اس پچھلے 20 مہینے سے 18 مہینے سے تو سارے سیکٹر بیٹھ گئے, ہر سیکٹر میں تباہی ہے. ایون یہ کہ مچھلی والا, گوشت والا, سبزی والا وہ پریشان ہے. آپ یہ دیکھیں نا کس لیول پہ ہم پہنچ گئے ہیں, مطلب یہ کہ ہمارا ریشو کیا ہو گیا, ہم کہاں کھڑے ہو گئے جا کے. اور مطلب یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے, صرف اور صرف یہاں پہ مطلب تماشا لگا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو پکڑ لو, ایک آدمی کو بند کر دو, ساری حکمت عملی اسی پہ مرکوز ہے, عوام پہ کوئی توجہ نہیں ہے. اور ہم لوگ تو جو جی رہے ہیں اپنی, اصل میں اس کی غلطیاں بھی ہماری ہیں. ہم تو ساری چیزیں خود جنریٹ کر لیتے ہیں. پانی نہیں تو کوئی بات نہیں, ٹینکر آ جائے گا, ہے نا. بجلی نہیں تو UPS ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. گیس نہیں تو سلنڈر ہے. ہمارے پاس تو اصل میں پیسہ ہے, جو بکواس کرتے ہیں یہ غربت ہے. یونائٹ بھی نہیں ہے نا, لوگ اسکیٹرڈ ہیں اپنے. دیکھیں میں آپ کو بتا کتنا, یعنی مثال کے طور پہ کسی ایک علاقے میں چلے جائیں, جو لوگ پیسہ ٹینکر کی مد میں, دوسری مد میں دے رہے ہیں, اگر اس کے آدھے کا آدھا بھی اگر آرگنائز انداز میں کر دیے جائے تو بہت بڑے مسئلے ہو جائیں. یار آپ کو جتنے بھی ہوٹلز بھرے ہوئے نظر آتے ہیں نا رات کو, میں روز وہیں سے گزرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. شنواری ہو گیا, اور کباب جی ہو گیا, فلانا ہو گیا, فلانا ہو گیا, یہ آماجگاہ اور بیٹھک ہے ساری راشیوں کی. ورنہ فیملیز وہاں پہ اکا دکا ہوتی ہیں. ہم جیسا آدمی تھک گیا یار, جو مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ اپنی فیملی لے کے چلا جاتا تھا, 20-25 ہزار خرچ کر کے آ جاتا تھا. اب ہم نے جانا چھوڑ دیا, ہم نہیں جاتے, ٹھیک ہے نا. میک ڈونلڈ کھانے والا ٹھیلے کا برگر کھا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. تو وہ جو ہوٹلز بھرے ہوئے ہیں وہ کسی شریف لوگوں سے نہیں بھرے ہوئے, وہ سارے وہاں حصے بکرے ہوتے ہیں بیٹھ کے وہاں پہ رات میں, ساری سیٹنگیں ہوتی ہیں. حسن آباد کے اندر اگر آپ حسن آباد کی مثال لے لیں, ہمارے بالکل بغل میں حسن آباد ہے, ٹھیک. حسن آباد کے اندر دن میں ENP MQM پہ گولی چلا رہی ہے, GSN پیپلز پارٹی پہ چلا رہی ہے, وہ اس پہ چلا رہی ہے, اس پہ چلا رہی ہے, دن بھر جھگڑا ہو رہا ہے قبضے کا. ہم چونکہ وہاں پہ بھی کام کرتے تھے, ہم قبضے کے پلاٹ خریدتے تھے اور چھوڑواتے تھے, وہ ہمیں ذرا وارہ کھاتا تھا بھائی, 2 پیسے بچ جاتے تھے اس میں. تو رات کو جب کبھی ہم پیمنٹ کرنے جاتے تھے, جو دن میں گولیاں چلا رہے ہوتے تھے وہ رات کو ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, کیونکہ وہ پیسے مانڈ والی ایک ساتھ ہوتی تھی. مطلب یہ میں آئی وٹنس ہوں اس کا, میں نے پیسے دیے ہیں. جب میں نے پیسے دیے تو یار یہ ENP والوں کو دے دیے, GSN والوں کو دے دیے, یہ متحدہ کو دے دیے. اس طرح سے دن میں وہ لڑتے تھے آمنے سامنے, اور رات کو حصے ہوتے تھے وہاں بیٹھ کے, اور ہماری چیزیں مطلب وہ خالی کراتے تھے. تو یار کیا کہیں اس کو. اچھا, یہ زمینیں مہنگی ہوئیں, اچانک مہنگی ہوتی چلی گئیں, تو عام آدمی کی پہنچ میں نہیں رہی, ٹھیک ہے. غریب تو سوچ ہی سکتا ہے. تو اس کے اوپر میں جاننا چاہوں گا کہ کیا میں انشاءاللہ اب بریک کی طرف ہم چلتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے شاہ صاحب آپ سے بھی, اور ہمارے قریشی صاحب سے بات کریں گے کہ زمینوں میں مہنگی کے قصوروار کون ہیں. کیا پراپرٹی ایجنٹس قصوروار ہے, کیا انویسٹرز قصوروار ہے, گورنمنٹ قصوروار ہے, صحیح ہے, یا کوئی اور سیگمنٹ ہے جو قصوروار ہے, یا کاروبار تباہ ہیں. تو یہ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. چلتے ہیں بریک کی جانب, انشاءاللہ پھر واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن میں ہم گفتگو کر رہے تھے اس پوائنٹ پر کہ جو پراپرٹی مہنگی ہوئی ہے اور اتنی مہنگی ہو گئی کہ لوگ اب بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو اب صرف سوچتی ہے، ان کی پہنچ تک نہیں ہے پراپرٹی. تو کون قصوروار ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ جی قریشی صاحب، پہلے آپ سے میں چاہوں گا کہ اس پہ گفتگو دیکھیں، یہ تو ایک سیدھا سا اصول ہے سپلائی اور ڈیمانڈ والا، کہ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، تو یقیناً وہ چیز مہنگی ہوتی ہے. لینے والے بہت زیادہ ہیں، خریدار کم ہے، تو یہ چیز مہنگی ہوتی ہے. اسی طرح بینک کا جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 7% تھا، سے 22 پہ چلا گیا. وہ اب چلا گیا 22 کے اوپر. تو جو پراپرٹی کا کام جو ایک دم رکا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. اور جو پراپرٹی کی قیمتیں بڑھی تھیں، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بینک کے اندر مل رہا تھا 7%، اور ایک آدمی اگر اپنی کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے 10 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، جتنی بھی لیے، تو اس کو 15 دن میں، مہینے میں، 1.5 مہینے میں اس کو 5-7 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، جتنی پراپرٹی ہے اس حساب سے اس کو مل جاتے تھے، اور وہ ڈاکومنٹڈ بھی نہیں ہوتا تھا وہ پیسہ. تو ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ جو ڈاکومنٹڈ پیسہ نہیں ہے وہ بھی پراپرٹی میں انوالو ہوا، جس کی وجہ سے یہ ہماری جو کچھ IMF وغیرہ کی طرف سے اور ان کی طرف سے جو پابندیاں لگی ہیں، اس کی وجہ سے پراپرٹی کا کام بیٹھا ہے. اور اب میرا خیال ہے پورے ملک کے اندر، میری جہاں تک معلومات ہے، قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، بڑھ نہیں رہی ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ بائر نہیں ہے اس وقت، بالکل پرچیزر کوئی نہیں ہے، سیلر ہے. اور دوسری چیز، گورنمنٹ نے جو ابھی تازہ ٹیکسز لگائے ہیں بہت سارے، خاص کر مجھے 2-3 چیزوں کے نام یاد ہیں، 7E وغیرہ، اس طرح کے ٹیکسز جو لگائیں. اوور آل مطلب یہ کہ 12% 13% قریب چلی گئی ہے وہ. اور دوسرا، ابھی میرے ایک ساتھ ہیں، انہوں نے ایک 200 گز کا مکان بیچا ہے معمار کے اندر، اس کی 10.5 لاکھ روپے سیل ڈیڈ کا خرچہ آیا ہے، صرف خرچہ، اس میں کوئی بروکر کا نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں، سیلر پرچیزر کی طرف سے جب 10.5 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے ایک 200 گز کی پراپرٹی جو 1.5-2 کروڑ روپے کی ہے، تو اس کو کوئی فائنینسر کیسے لے سکتا ہے؟ اس کو سوال ہی نہیں پیدا. فائنینسر یا کوئی بھی اپنا انویسٹمنٹ کے طور پہ تو کوئی بھی نہیں لے گا اس کو. تو یہ وجہ ہے کہ جو پراپرٹی کا ریٹ بڑھ رہا تھا، بینک کا ریٹ کم تھا، تو لوگوں نے پراپرٹی میں پیسہ انویسٹ کیا. جب بینک نے اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا، 22% پہ لے گیا، تو یقین پراپرٹی کی ویلیو جو ہے وہ گر رہی ہے، نیچے آ رہی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں ابھی فیوچر میں؟ ویسے کیا پراپرٹی مزید گرے گی یا اسٹیبل ہوگی؟ دیکھیں، جب تک کہ مجھے 32 سال ہو گئے پراپرٹی کے کام کے اندر، اور میں نے بڑے نشے و فراز دیکھے، لیکن جیسا بھی شروع میں بھی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میں نے 2007 والا بھی دیکھا، 98 میں جو دھماکے ہوئے تھے وہ فیز بھی دیکھا، کووڈ والا بھی دیکھا، لیکن یہ صورتحال نہیں تھی، کیونکہ اگر پراپرٹی نہیں چل رہی تھی تو دوسرے سیکٹرز چل رہے تھے، اور پراپرٹی کے اندر کوئی ٹیکسز کا اتنا اضافہ نہیں ہوا تھا. ابھی جو ہوا ہے پچھلے 8-10-12 ماہ کے دوران، اس میں پراپرٹی ٹیکسز کا اضافہ ہو گیا ہے، جو میری ناقص عقل کہتی ہے یا جو میرا تجربہ اور تجزیہ کہتا ہے. میرا خیال جب تک یہ ٹیکسز ختم نہیں ہوں گے، پراپرٹی کے کام کو، کنسٹرکشن کے کام کو آپ بھول جائیں، بالکل بھول جائیں. پراپرٹی میں اب میں نہیں کہتا جو نئے بچے آ رہے ہیں تو پراپرٹی کے اندر اپنا مستقبل تلاش کریں. میری ان سے ایڈوائس ہے کہ بیٹا کچھ اور کرو، پراپرٹی میں اپنی لیکن بہت جگہ پہ ایڈوائزرس، یوٹیوبرس یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں، پراپرٹی کے امکانات، اور اسی طرح جو ہے ڈالر سے نیچے آئے ہیں، سونا کی ویلیو گری ہے. یہ ہر چیز ہوپ پہ ہے انتخاب. ہمارے کاروبار کے اندر عید کے بعد اچھا ہو جائے گا، محرم کے بعد اچھا ہو جائے گا، فلانے کے بعد اچھا ہو جائے گا. اگر آس نہ ہونا تو موت ہو جائے. ہم آس پہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ دیکھیے، ہر چیز کو اگر آپ کو میں کہوں، سیانے یا بزرگ جو کہتے ہیں 2 ہی چیزوں کا شباب ہے، ایک زمین کو، ٹھیک ہے نا، 2 ہی چیزوں کا شباب ہے، ٹھیک. تو زمین جو ہے یہ نیسسری آئٹم ہے، اور ہم سب سے مہنگی چیز کے سیل مین ہیں. سب سے مہنگی پروڈکٹ ہم بیچ رہے ہیں، یعنی کہ پراپرٹی. اس سے مہنگا تو کوئی آئٹم ہی نہیں ہے نا، سمجھے نا، سب سے میکسیمم ہے یہ دیکھیے، اس کا ریویژن ہونا، اس کا مائنس ہونا یا اس کا نیچے گرنا ایک پریکٹیکل عمل ہے، ضروری ہے. یہ ایک پارٹ آف دا گیم ہے، پارٹ آف دا بزنس ہے. ہاں، کریکشن ہے. اگر متواتر میں کہوں آپ سے کہ آپ بھاگنا شروع ہو جائیں تو کوئی 2-4 کلومیٹر بعد تو تم بیٹھو گے بھائی، کہیں نہ کہیں تو تھکو گے نا. تو اللہ تعالی کوئی بھی چیز نہیں چلتی، ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی چیز. ابھی مثال کے طور پہ جو پلاٹ ایک 200 یا 240 گز کا 2 کروڑ کے لگ بھگ پہنچ گیا تھا، یقین جانیے کہ ریسنٹلی ابھی 1 کروڑ 11 لاکھ میں بکا ہے ایک پلاٹ 200 گز کا. یعنی کہ اب ریٹ نیچے آ گیا، ایک ریکارڈ بن گیا کہ اب پھر اتنے پہ پلاٹ مل رہا ہے. ویسے اوور آل جو ہے اسکیم 33 لے لیں، دوسری اسکیمیں لے لیں، 45 لے لیں، بحریہ لے لیں،
تو کہاں زیادہ ویلیو گری ہے؟ ویلیو بیریا سب سے بیریا زیادہ سب سے ڈیمیج زیادہ ہوا damage 50%. جی بالکل معمار پھر بھی اتنا نہیں کیا, معمار 22%. 22%. 22% معمار اسکیم نیچے, اسکیم 33 تقریباً 18 سے 20%. لیکن فیڈرل بیڈیا گلشن میں تو ریٹ بڑھے. دیکھیں وہ اصل میں گنجان علاقے ہیں. دیکھیں میری ایک بات سنیے, میں آپ کو ایک بات بولوں, ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ایک ہی لکڑی چلے, ایسا کہیں نہیں ہوتا. جو ایریاز ہیں, آپ ابھی بھی چلے جائیے, عائشہ منزل, بلاک 6, بلاک 11, بلاک 12, بلاک 4, سمجھے نا, جو علاقے ہیں وہ ابھی بھی ٹکٹ ہیں. یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے بلکہ اس میں شاہ صاحب ایک اضافہ کروں گا کہ جہاں پورشن مند ہے نا وہ اور بڑی ہے. تو وہی میں اسی وجہ مثال سے کے طور پہ جو سینٹرل میں بتاؤں, جس سینٹرل میں 120 گز کی جو اب حساب لگا لیں, اس پہ جو پورشن بنا کے بیچتے ہیں تو وہ ڈبل سے اوپر چلی گئی ویلیو. بعض جگہ ایسی بھی 200 گز وجہ کے یہی پلاٹ ہے نا, ہیں. معمار میں جو بوسٹ آیا ہے, معمار میں کیوں بوسٹ آیا ہے, معمار میں یوں بوسٹ آیا ہے کہ نازا آباد کے اندر 250 گز کا اپنا مکان 2 کروڑ روپے میں بیچ کے جب لوگ معمار آئے تو انہوں نے یہاں دیکھا یہاں تو 400 گز کا 50 لاکھ میں مل رہا ہے, تو انہوں نے ریوڑیوں کے بھاؤ خریدے ہیں پلاٹ وہاں پہ, اور اس میں کہا کہ ہم مکان بھی بنا لیں گے, کاروبار بھی کر لیں گے. تو وہ جو انہوں نے پلاٹ تھا جو 50-55 لاکھ کے ریٹ کا پلاٹ تھا, اس کو ایک دم اس کو اتنا بوسٹ ملا کہ وہ 1.5 کروڑ روپے پہ چلا گیا, گریجولی مطلب پہنچ گیا وہ, ٹھیک ہے نا. اور آج جو ایک نارمل پلاٹ جو ہے وہ 2-2.25 کروڑ روپے کا ہے 400 گز کا. تو یہ اچھا, آپ کی کیا سجیشن اس حوالے سے کہ پراپرٹی کی ویلیو یعنی کچھ نیچے کی جائے جو تاکہ عام آدمی نہیں آنا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہو رہا ہے, اور یہ سچی بات ہے کہ اگر آگے جا کے کچھ کریکشن, لمبی کریکشن نہیں آئے گی تو ان کی ریچ سے نکل جائے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر اس کا دوسرا ایک نعم البدل بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں اسکیم 33 آج کی نہیں ہے, 77-78 کی اسکیم 33 ہے. وہ آج جا کے اس میں 4 چاند لگے ہیں, یعنی کہ ابھی 8-10 سالوں کے اندر, ٹھیک ہے نا. ورنہ وہاں پہ بھی لوگ آتے ہوئے ڈرتے تھے, سوراب گوٹ, آصف اسکوائر, لوگ خوف کھاتے تھے, نہیں آتے تھے. اسی طرح سے اب جو لوگ ہائی وے کی طرف نکل رہے ہیں, 45 کی طرف جا رہے ہیں, یہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ بے شمار آبادی ہو جائے گی اور لوگ یہاں رہیں گے. اور پہلا تجربہ سکسیس ہو گیا ہے سبزی منڈی اور کا. ابھی بھی اصل میں سمجھتا ہوں کہ انفراسٹرکچر فراہم کر دیا جائے, سہولیات دے دی جائیں دیکھیں اصل میں تو لوگ اس طرف بڑھیں گے. تو جینون بائر کی ایک تھوڑی سی سائیکو بتاؤں میں آپ کو. جو جینون بائر ہے, یہ میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں, وہ جس وقت سستی اور اچھی چیز ہوتی ہے نا نہیں لیتا, اس وقت لیتا ہے فائنینسر. وہ جب قیمتیں اس کی بڑھتی جاتی ہیں, ان کی پہنچ سے 10 روپے والی چیز جو ہے 12, 15, 18 پہ چلی جاتی ہے نا 20 پہ, تو پھر وہ بھاگتا ہے کہ یار میں اب لے لوں, بہت مہنگی ہو رہی ہے. تو میں نے تو یہ سائیکو دیکھی ہے ایک جینون بائر کی. اور جو تو لیکن بلڈرز خود اپنی سہولت کے لیے وہ انویسٹرز کو لے آتے ہیں, ان کو پہلے مال دے دیتے ہیں, پھر وہ آگے وہ ایک الگ میٹر ہے. سوسائٹیز میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. جی شاہ صاحب, یہی مسئلہ ہے. آخری چند پوائنٹس آپ بھی اور آپ بھی. لوگ جو ہے نا صرف اپنے لالچ میں مرتے ہیں, پہلی چیز. یا پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ وہ جس وقت چیز اچھی ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ اس وقت لیتے ہیں جب اس کی مارکیٹ اوپر ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہماری پہنچ سے باہر ہو گئی. ابھی بھی بہت ساری 50 سوسائٹیاں ہیں جو جینون ہیں, بالکل صحیح ہیں, کام بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن لوگ نہیں جا رہے. اب جیسے آپ نے M9 کا ذکر کیا ادھر کیا, اگر آج میں اپنے بچوں کے لیے لے لوں تو 5 سال بعد 10 سال بعد تو رہنے کے قابل ہوگی نا. لیکن جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی, جو 50 لاکھ والی چیز ہے جب 4 کروڑ کی ہو جائے گی تو پھر میں بھاگوں گا اس کی. مطلب شاہ صاحب اس وقت قریشی صاحب مسئلہ یہ کہ لوگوں کو گائیڈنس ہی نہیں ہے. ادارے نہ پرائیویٹ ادارے صحیح بتا پاتے ہیں, نہ گورنمنٹ کے ادارے گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ سوسائٹی صحیح کیسی ہے, غلط کیسی ہے. اب لوگ ڈرتے بہت ہیں. میں نے تو پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کی NOC لیں, مانگیں, اور اس کو جا کے SBCA میں جو ریسرچ کریں. ہمارے لوگ اپنے کچھ جس طرح اپنے بچے کی بیماری پہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں, بھائی آپ پراپرٹی بھی اب لاکھوں میں کروڑوں میں چلی گئی ہے, تو اس کے بھی ریسرچ کریں, معلومات کریں. یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر کے کسی سے بس لے لیا, یہ بات بھی صحیح ہے. آخری چند پوائنٹس اس حوالے سے. نہیں, اصل میں دیکھیں بات جہاں تک اس چیز کی کہ NOC یہ کوئی آخری پیمانہ نہیں ہے. جہاں تک پیسہ چلے گا وہاں تک رپورٹ اچھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب آپ جس ادارے میں بولیں, جہاں بولیں, اگر پیسے اوپر تک چلیں تو سب گو ہیڈ دے دیں گے, سب اچھی رپورٹ دے دیں گے کہ بھئی یہ ہمارے سے منظور شدہ ہے, یہ ہمارا رجسٹریشن نمبر ہے, یہ فلانا ہے. بہرحال یہ ہے کہ بس لیں بھائی, اپنے بڑوں سے مشورہ کریں, جگہ کو مناسب سمجھیں نا, اللہ سے رائے لیں, اور مطلب یہ ہے کہ پھر خریداری کریں. باقی اگر آپ NOCوں کے چکر میں پڑتے ہیں تو NOCیاں تو دیکھیے, میں خود ڈیولپر ہوں, میرا تو اپنے پروجیکٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو کوارٹر پیمنٹ کر کے NOC اٹھا لی,
समझ गए चलें, आप? बात इंशाल्लाह फिर आगे जारी रहेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और मैं समझता हूँ कि नाज़रीन ने आज की जो गुफ्तगू, बल्कि हमारे प्रॉपर्टी एंड बिज़नेस ऑनलाइन के जो भी प्रोग्राम हो रहा है, मैं चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन इस एतमाद से बात करता हूँ कि आप जितने भी प्रोग्राम देखें प्रॉपर्टी के हवाले से, जो कॉन्क्रीट और अच्छी मालूमात, हक़ाइक़ और अच्छी तफसील के साथ आपको मालूमात यहाँ इस प्रोग्राम में मिलेगी, शायद किसी और प्रोग्राम में नहीं मिलेगी। इंतखाब आलम सूरी को और मेहमान गिरामी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन सब का मैं शुक्रिया कि वो आए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।